بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 117 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 137 اور 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم ایمان لائے ہو اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ ہیں ضد میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کس کا اچھا ہے رنگ اللہ سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، پھر اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، تو وہ ہدایت یاب ہو جائیں گے، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لے آئے ہو، تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ دوسری بات، اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی پر پڑ گئے۔ تیسری بات، اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا۔ چوتھی بات، وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ پانچویں بات، اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ چھٹویں بات، کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے۔ ساتویں بات، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، تم جس طرح ایمان رکھتے ہو اسی طرح اگر یہ لوگ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جس طرح ایمان رکھتے ہو اسی طرح اگر یہ یہود و نصارہ بھی ایمان لا لیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر ہدایت یافتہ ہیں، راہ راست پر ہیں۔ اور اگر وہ اس قدر حقیقت کے کھل جانے کے باوجود بھی تمہاری طرح ایمان نہ لائیں، یہ یہود و نصارہ، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ ضد میں ہے۔ اے نبی، اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے مقابل میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ سب کچھ سن رہا ہے اور جان رہا ہے، تو پھر تو آپ کے لیے پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بزرگان محترم، نصارہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ 7 دن کا ہو جاتا تھا تو اسے پانی میں رنگ دیتے تھے۔ اس رسم کا نام بپتسمہ تھا، جس کو عربی زبان میں استباع کہا جاتا ہے۔ اس سے ان کا مقصد بچے کو پاک کر دینا ہوتا تھا، اور چونکہ نصارہ ختنہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ پانی میں اس طرح رنگ دینا ختنے کی جگہ ایک عمل ہے، ختنے کے درجے میں ایک عمل۔ جب یہ کام کر لیتے تھے نصارہ تو سمجھتے تھے کہ اب یہ بچہ پکا نصرانی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کا یہ جواب دیا کہ صبغۃ اللہ، ہم کو اللہ نے رنگ دیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور وہ کون ہے جس کا رنگ دینا اللہ تعالیٰ کے رنگ دینے سے اچھا۔ قرآن مجید میں نصارہ کے
اس مصنوعی فضول عمل کی تردید کی ہے کہ پانی میں جسم کو دھونے اور فقط رنگ اختیار کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات کے رنگ میں رنگ لے، اور اس سے بہتر رنگ کوئی اور رنگ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔